باب فی اللعان، لعان بھی فرقت ہے، طلاق بائن ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لعان کا لغوی معنی طرد، ہٹانا، دفع کرنا، اور اصطلاح میں لعان اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں شہادات مؤکدات بالایمان، اور جمہور کے ہاں ایمان مؤکدات بالشہادات۔ ہمارے ہاں اس کی حقیقت شہادت کی ہے، اور جمہور کے ہاں اس کی حقیقت یمین کی ہے۔ اب ثمرہ اختلاف اس پہ نکلے گا کہ ہمارے ہاں مملوکہ اور حر کے درمیان لعان نہیں، ایسے ہی کافرہ اور مسلم کے درمیان لعان نہیں، کیونکہ یہ اہل شہادت کے نہیں ہیں، کافر بھی نہیں اور غلام بھی نہیں۔ اور جمہور کے ہاں چونکہ یہ یمین ہے تو یمین کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، لہذا لعان ہوگا۔ باقی یہ قائم مقام حد القذف فی حق الرجل ہے و مقام حد الزنا فی حق المرأة ہے، یعنی اگر عام لوگ ایک دوسرے پہ قذف کریں تو ان کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر حد قذف ہے، لیکن میاں بیوی سے مستثنا ہے۔ یہ اگر شوہر اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ گواہوں سے ثابت کرے، اگر ثابت کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو یہاں پہ لعان ہے، اور یہ قائم مقام حد قذف کے ہے، یعنی اگر شوہر لعان کر لے تو ٹھیک ہے، اب حد قذف نہیں لگے گی، اور اگر لعان نہ کرے تو پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرے یا اپنی تکذیب کرے۔ تکذیب کی صورت میں پھر حد قذف ہے۔ اور ایسی مرا جو ہے وہ بھی کیا کرے گی، لعان کرے گی، اگر لعان کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ لعان جو ہے یہ خود طلاق ہے یا اس کے بعد طلاق کی ضرورت پڑے گی، یا یہ فسخ نکاح ہے۔ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ لعان فسخ نکاح ہے، امام ظفر کی بھی یہی رائے ہے کہ لعان ہو گیا تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لعان جو ہے یہ طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں ہے۔ لعان جو ہے یہ طلاق بائن ہے، بہی معنی کہ لعان کے بعد یا تو شوہر بیوی کو طلاق دے، اور یا قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کے تفریق کر دے، تو یہ جو تفریق ہوگی یہ گویا کہ طلاق بائن کے قائم مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ جو واقعہ آ رہا ہے تو اس کے اندر آ رہا ہے کہ صحابی نے اپنی بیوی کو لعان کے بعد طلاقیں دی، سمجھ آ رہی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لعان خود فرقت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد شوہر فرقت پیدا کرے گا، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر قاضی جو ہے نا وہ کیا پیدا کرے گا، تفریق پیدا کرے گا۔ تو یہ تو مسئلہ ہوگا لعان کے حوالے سے۔ باقی طریقہ لعان آپ نے پڑھا ہے کہ شوہر پہلے قسم اٹھائے گا 4، انہ لمن الصادقین، 5ویں دفعہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ عورت جو ہے وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گی انہ لمن الکاذبین، اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ تو غضب کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ لعنت عام طور پہ عورتوں کی زبان پہ ہوتی ہے، تو ایسا لفظ لایا جس سے وہ تھوڑی ڈر جائے، تو اس لحاظ سے غضب کا لفظ ذکر کیا۔ آگے جو واقعات آ رہے ہیں، 2 واقعات آ رہے ہیں، ایک ویمر بن اشقر کا آ رہا ہے اور ایک ہلال ابن امیہ کا آ رہا ہے۔ ہلال ابن امیہ وہی ہیں جو علی الثلاثۃ الذین خلفوا ہے، ان میں سے ہیں۔ اب یہ جو آیت آئی ہے لعان والی، اس کا شان نزول بھی کیا ہے؟ حضرت ابن حجر نے جو رائے پیش کی ہے وہ بڑی مناسب رائے ہے،
اویمر کے واقعے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو شک ہوا تو انہوں نے عاصم سے کہا کہ نبی سے پوچھو آپ ناراض ہو گئے. تو وجہ ناراضگی یہ تھی کہ ایک چیز ابھی پیش ہی نہیں آئی تو اس کا خواہ تذکرہ کرنا اور حکم معلوم کرنا یہ غلط بات ہے. اب بعد میں ہلال ابن امیہ کا واقعہ پیش آیا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے تو پھر آیت آگے نازل ہو گئی. بعد میں پھر یہ اویمر خود گئے، انہوں نے کہا میں خود جا کے پوچھوں گا، کیونکہ ان کے جو وکیل تھے ان کو تو آپ نے ڈانٹ دیا. پھر جب یہ گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ کے اور صاحب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے. چنانچہ پھر ان کے درمیان کیا کیا گیا، لیان کروایا گیا. جی دیکھیں ذرا، اویمر بن اشکر جو ہے اشکر یہ عاصم بن ندی کی طرف آئے، کہا اے عاصم مجھے بتانا ایک آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے، آیا وہ اس کو قتل کرے کہ لوگ بھی اس کو قتل کر دے ولی، یا کیا کرے؟ سمجھ نہیں آ رہی. صلی یا عاصم، عاصم نبی علیہ السلام سے پوچھو اس کے بارے میں. حضرت عاصم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے ناپسند سمجھا. وعابہا، اور ان مسائل پہ آپ نے عیب لگایا کہ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھتے ہو، یہاں تک کہ عاصم پہ بہت باری گزرا وہ جو اس نے نبی علیہ السلام سے سنا. جب عاصم اپنے اہل کی طرف واپس آیا تو اویمر ان کے پاس آیا، کہا عاصم نبی علیہ السلام نے آپ کو کیا کہا؟ تو عاصم نے کہا لم تأتنی بخیر، تو نے مجھے کوئی خیر کی بات نہیں دی، مجھے تو ڈانٹ پڑ گئی. نبی علیہ السلام نے تو ناپسند سمجھا ہے وہ مسئلہ، اس مسئلے کی وجہ سے جو میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا. تو اویمر کہنے لگے کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ آپ سے اس بارے میں مسئلہ پوچھوں گا. اب پھر اویمر آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ لوگوں کے درمیان تھے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ. جی رأيت رجلا يسلم امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن. تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن آ چکا ہے، یعنی یہ اصل جو نزول ہوا تھا قریب وہ ہلال کے بارے میں تھا. جی چلیں لے گئے. اگر میں اب اس کو رکھوں تو پھر تو میں نے اس پہ جھوٹ بولا ہے، مطلب میں تو رکھوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس نے پھر زنا نہیں کیا. میں نے تو اس پہ تہمت اس لیے لگائی ہے کہ یہ زانی ہے، میں اس کو رکھتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں رکھتا. جی حضرت اویمر نے 3 طلاقیں دے دی. جی یہی طریقہ ہے مطلعینین کا، کیا کہ خود پھر جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو قاضی شوہر کا کیا مقام ہو کہ تفریق کرتا ہے، اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہے. جی چلیں. صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو روکے رکھ اپنے پاس یہاں تک کہ وہ بچہ جان لے. یعنی آپ نے یہ سمجھا شاید عاصم خود اپنے معاملے میں پوچھ رہے، حالانکہ وہ تو اویمر کے لیے پوچھ رہے تھے. جی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا قال اخبرني يونس بن سعد بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنه وسافر حديثا قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى الى امه. یہ جو بچہ ہوتا ہے جو کہ زنا سے پیدا ہوتا ہے یہ پھر ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. جی یہ اتفاقی بات ہے. جی محمد بن جعفر قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوها فنجا. اس عورت کو دیکھو. جی جی کالی آنکھوں والا بچہ، جی بڑے چوتڑوں والا. جی فلا اراه الا قد صدق. جی وان جاءت به احمر كانه بحرة فلا اراه الا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المقلوب. اگر وہ اس کو لائے اوہیمر گیروی کلر کا، گویا کہ وہ گرگٹ ہے، سمجھ آ رہی، کچھ اس میں سرخی ہے، تو میں نہیں سمجھتا اس کو مگر جھوٹا، یعنی یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچا نہیں ہے شور. قالا تو راوی کہہ رہا ہے فجاءت بھی
بلایا اس کو علی النعت، اس نعت پر جو مکروہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی برے اوصاف پر اس کو لے کر آیا، یعنی جو نبی علیہ السلام نے ذکر کیے تھے ان کے اوپر. جی مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه بهذا الخبر قال فكان يدعيان الولد لأمه. ٹھیک ہو گیا. فکان یدعا یعنی بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. تو اگر تو ادعج العینین عظیم الالیتین اس اوصاف پر ہوتا تو پھر وہ حضرت اویمر سچا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو مطلب حضرت اویمر سچے نکلے. جی. قال حدثنا احمد بن عمرو بن سعد قال حدثنا ابن وهب عن اياس بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب بن سعد بن سعد رضي الله عنهما في هذا الخبر قال فطلقها ثلاثه تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله. آپ نے اس کو نافذ کر دیا 3 طلاقوں کو. وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. جو نبی علیہ السلام کے پاس کیا جائے تو وہ سنت ہوتا ہے. جی. حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزت السنة بعض في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. تو یہ سنت چل پڑی متلاعنین میں کہ ان کے درمیان تفریق کی جاتی ہے، پھر یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. اب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ متلاعنین کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. جمہور اور امام ابو یوسف کی رائے یہ رحمہ اللہ کی کہ یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اور طرفین کی رائے یہ ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ حدیث میں المطلعنان لا یجتمعان ہے، چاہے وہ حقیقتاً مطلعین ہو جب وہ لیان کر رہے ہیں، یا حکماً کہ جب وہ اسی صفت پر باقی ہوں. لیکن جب کسی نے تکذیب کر دی کہ میں تو جھوٹا تھا، سمجھ آ رہی، تو لیان کی صفت ختم ہو گئی نا. لیان تو ختم ہو گیا، کیونکہ لیان تو اس وقت تک ہے جب وہ اپنی بات پہ پکے رہیں. اب پھر اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان واحمد بن عمرو بن سرك وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا فتم حديث مسدد وقال الاخرون انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها وبعضهم لم يقل عليها. قال ابو داود لم يتابع ابن عيينة احد على انه فرق بين المتلاعنين. توجہ کریں، آپ نے تفریق کی یا طلاق دی عمر نے؟ تو پیچھے جو روایات گزری ہے ان سب میں یہ آ رہا ہے کہ خود طلاق دی حضرت عمر نے. ادھر جو سفیان ابن عیینہ کی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے تفریق کی، تو آپ نے تو تفریق نہیں کی تھی. اس لیے امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کا مطابق اس مسئلے میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے تفریق کی نبی علیہ السلام نے، بلکہ خود عمر نے طلاق دی ہے. تو باقی تعویل کی جائے تو تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے تفریق کی، یعنی اس تفریق کو باقی رکھا. جو عمر نے تفریق کی تھی طلاق کے ذریعے سے آپ نے اس کو باقی رکھا. تو یہ جو واقعہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو عمر والا، تو یہ احناف کی تائید ہے. سمجھ آ رہی کہ 3 طلاقیں دی ہیں اور پھر لا یجتمعان ابداً ہے. متفرق متلاعنین جو ہیں وہ کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. پیچھے ایک واقعہ گزرا تھا رکانہ والا، تو رکانہ والا بھی واقعہ حنافی کی تائید میں ہے کہ 3 طلاقیں الگ سے 3 ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے تو البتہ طلاق دی تھی، 3 طلاقیں تو دی نہیں تھی، تو اس لیے پھر آپ نے ان کو آپس میں جوڑنے کا مشورہ دیا. جی چلے. قال حدثنا سليمان بن داود التكي قال حدثنا الزهري عن سالم بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث وكان حاملا فانكر حملها فكان ابنها يدعى اليها ثم جرت السنه بالميراث ان يرثها والتريث ما فرض الله عز وجل لها. حاملہ تھی، انہوں نے عمل کا انکار کیا تو ان کا جو بیٹا ان کی طرف منسوب ہو گیا. پھر میراث میں بھی یہ طریقہ چل پڑا کہ آپس میں یہ لڑکا اور ماں وارث ہوں گے.
وہ جو اللہ نے مقرر کیا، یعنی اس لڑکے نے ماں سے میراث لینی ہے اور ماں کو میراث دینی ہے، والد جی بیچ میں سے کیا ہو گیا، حذف ہو گیا۔ جی چلے۔ حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال انا ليله الجمعه في المسجد اذ دخل رجل من الانصار۔ توجہ کرے، یہ جو واقعہ آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اس میں جس آدمی کا ذکر ہے یہ کون ہے، وہ عامر ہے یا آگے ہلال ابن امیہ کا واقعہ ہے؟ یہ وہ آدمی ہے۔ تو دونوں قسم کی رائے ہیں، چونکہ واقعہ پیچھے چل رہا ہے او عامر کا، تو شاید یہ بھی او عامر کی بات ہے۔ باقی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آیت کا جو نزول ہوا ہے یہ کس بارے میں ہوا ہے، وہ تو پیچھے ہم نے بتا دیا تھا کہ ہلال کے بارے میں ہوا ہے، اور یہاں پہ جس آدمی کا ذکر ہے اس موقع تک ابھی تک آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس لحاظ سے پھر محدثین کہتے ہیں کہ اس میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ او عامر ہے، کیونکہ آیت اتری ہے ہلال کے بارے میں، اور اس واقعے میں جو ہے ابھی تک آیت اتری نہیں ہے، تو متبادر یہی ہے کہ یہ حضرت او عامر تھی۔ جی میں جمعے کی رات میں مسجد کے اندر تھا کہ ایک انصاری آدمی آیا۔ جی فقال لو ان رجلا وجد عمرتي رجلا فتكلم اگر وہ بات کرے تم کوڑے لگا دو گے، قتل کرے قتل کر دو گے۔ جی فان سكت سكت على غيره اگر چپ رہتا ہے تو تب بھی ٹھیک، نقصان ہے۔ والله لا اسالن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ٹھیک ہے، ضرور پوچھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لما كان الغدي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال لو ان رجلا وجد عمرتي رجلا فتكلم به جلدتموه او قتلتموه او سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو۔ آپ دعا کرنے لگے۔ فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء في الآخر هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها۔ یعنی یہ دونوں آپ اس کو آزمایا گیا لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہو گیا۔ فابتلی به ذلک الرجل، پس مبتلا کیا گیا اس آیت کے ساتھ اس آدمی کو لوگوں کے درمیان، یعنی لعان والے طریقے کو۔ جی شهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعد۔ آپ نے اس کو کہا رک جا، تو اس نے انکار کیا رکنے سے، اور اس کے بعد اس نے وہ لعان کر لیا۔ اب جب وہ دونوں پھرے تو آپ نے کہا کہ شاید یہ بچہ لائے گی کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا، تو ایسے ہی ہوا، مطلب زنا والا بچہ اس نے پیدا کیا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدي أنبأنا هشام بن حسان قال حدثني كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء۔ شریک ابن سحماء کے ساتھ لگائی تھی۔ پیچھے کون سا بندہ تھا جس کے ساتھ تہمت لگائی تھی حضرت عامر نے؟ تو اس کے بارے میں ویسے تو واضح نہیں ہے کون ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ممکن ہے وہ بھی شریک ابن سحماء ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في سحرك۔ جی بینہ پیش کر ورنہ تجھے ہم حد لگائیں گے۔ جی قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس، وہ جا کے بینہ تلاش کرتا رہے کہ آؤ جی دیکھو میری بیوی زنا ہو رہا ہے۔ جی فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد۔ بینہ لاؤ۔ جی فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في أمر ما يبرئ الزهر من الحد، جو میری پیٹھ سے حد کو دور کر دے گا۔ جی نزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم كره حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم من طائب، ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة۔ جی لوگوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے، سمجھو اس اللہ کے غضب کو لازم کر دے گی، چونکہ جھوٹی جو عورت ہے۔ جی قال ابن عباس فتلقت ونكست، جی فتلقت تھوڑی دیر ٹھہری، ونكست تھوڑی مڑی پیچھے کی طرف، یعنی گویا کہ وہ اپنی تکذیب کر دے گی
یعنی یہ کہہ دے گی کہ واقعتاً میں نے زنا کی ہے. جی حتى ظننا انها سترجع وقالت لا افزع قومي سائر اليوم كما میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرتی. جی قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلوها فانجاد به اقحل سرمیلی آنکھیں. جی سابق الیتین برے جو ہے چتڑ. جی فدلج الساقين موٹی پنڈلیاں. فهو لشريك بن سحماء ٹھیک ہو گیا. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مزامن کتاب اللہ لکان لی ولہا شان. اگر اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا نا کہ اس کی یہی معاملہ ہے تو پھر میں اس کو تعزیراً کیا سزا دیتا، وہ پھر یہ دیکھتی. جی قال ابو داود وهذا مما تفرد اهل المدینہ حدیث ابن بشار حدیث ہلال. ٹھیک ہو گیا، یعنی اکثر روات اس کے مدنی ہیں. جی وفي قال حدثنا مخلد بن خالد الشاعري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن طليح عن ابي هريره قال تزر النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا فيما امر المتلاعبين ان يتلاعن ان يسعى يده على فيه عند الخامسه يقول انها موجبه. آپ نے کہا کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر 5ویں دفعہ اور اس کو بتایا کہ یہ موجب خیال رکھنا. سمجھ آ رہی؟ لعنت آئے گی. یعنی آخری دفعہ، چونکہ انتہا جو ہے وہی مدار ہوتا ہے اعمال کے لیے. گو کہ پہلے بھی موجب تو ہے ہی ہے نا، لعنت اللہ علیہ ان کانا من الکاذبین. اور 5ویں دفعہ شور کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ آپ 4 دفعہ قسم اٹھا کہتا ہے کہ وہ سچا ہے. ٹھیک ہو گیا. 5ویں دفعہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہے؟ لعنت ہے میرے اوپر اگر وہ جھوٹا ہے تو 5ویں دفعہ سے لعان کا حکم جو ہے نا، لعنت وہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کہا انہا موجبۃ. جی حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه الشام فوجد عند شام کے وقت آئے. جی فأراد اثنيه وسمي بأذنيه فلم ایک آدمی کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا. جی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے ان کی بات سنی. جی حتى أصبح ثم غدا فلم یحجہ حتی اصبح، پس وہ نیچے معنی لکھا ہوا ہے لمز فلم یحجہ، انہوں نے اس کو روکا نہیں یہاں تک کہ انہوں نے کیا کی؟ صبح کی. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. إني جئت أهلي عشان فوجدت عندهم مزيد. فلم یحجہ نیچے لکھا ہے حاجہ فلم یزعجہ، ڈانٹا نہیں اس کو، یعنی روکا نہیں زنا سے، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کی؟ صبح کی. جی چلیں. اور آ کے نبی علیہ السلام کو یہ معاملہ بتایا. جی فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام سے وہی کہ جو آثار ہے وہ ختم ہوئے. جی فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عين بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد 4 شهادات 4 گواہیاں دی انہوں نے. جی فلما كانت الخامسة اتق الله فإن عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب
آخری جو ہے یہی سزا کو لازم کرے گی جی، غضب کو جی. فتدكأت ساعة ثم قالت لا أخذه قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وكذا ألا يضحى فولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولا ترما ولا یرما ولدھا، نہ آئندہ اس کی طرف زنا کی نسبت کی جائے گی اور نہ اس کے بیٹے کو حرامی کہا جائے گا کیونکہ زنا ثابت جو نہیں ہوا. جی ٹھیک ہو گیا، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ٹھیک ہو گیا. وكذا ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا توفى عنها وقال إن جاء. جی یہ جو لفظ ہے نا دیکھیں، من اجل انہما، اس وجہ سے کہ یہ دونوں جدا ہوئے ہیں بغیر طلاق کے، سمجھ آ رہی، ولا متوفی عنہا زوجہا، اور بغیر اس کے کہ شوہر اس کے اندر کیا ہوا ہو، فوت ہوا ہو. تو اس لیے آپ نے فیصلہ کیا نہ اس کے لیے گھر ہے اور نہ اس کے لیے کیا ہے، نفقہ ہے. تو اب حناف تو کہتے ہیں کہ یہ لعان طلاق ہے، اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے من غیر طلاقن. بات سمجھ آ رہی بھئی، نبی علیہ السلام نے جدائی پیدا کی ہے نا، تو یہ تفریق طلاق بائن ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے من غیر طلاقن. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یعنی من غیر طلاق من الرجل، مرد کی طرف سے طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بات ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی عباد ابن منصور، تو یہ کمزور راوی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی، چلیں. وقال إن جاءت به أسيهبا فأريسها أسيبها خمس ساقين. اسیہبہ معنی اسیہب، اسیب کہتے ہیں گیروی کلر والے بال. ٹھیک ہو گیا، یعنی تھوڑے سے اس میں سرخی ہو، اس کو اسیہب کہا گیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، اسیبج، اسیبج کہتے ہیں، بلکہ اریسح، اریسح کا معنی موٹے چوتڑ، اور اسیبج کا معنی جس کی گردن اور پیٹھ کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا موٹا ہو. سمجھ آئی، گردن اور پیٹھ کا درمیان جو حصہ ہے یہ تھوڑا ابھرا ہوا ہو. خمش الساقین، پتلی پنڈلیوں والا. تو فول ہلال، تو وہ ہلال کے لیے ہے جی. وإن جاءت به أورق گندم گو کلر کا گنگریالے بال والا جی. جمالین کا معنی موٹے موٹے اعضاء جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں جی. خدل جیسے بڑی پنڈلیوں والا جی. جی تو یہ پھر اس زانی کا ہے جی. فجاءت به أورق جعدا جماليا فدلج ساقين سابغ اليدين. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. جی اگر جی فكان بعد ذلك أميرا على مزر ووالد. بعد میں یہ آدمی قبیلہ مزر کا امیر بنا، یہ جو بچہ زنا سے پیدا ہوا تھا، اور اس کو باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جی. چلیں. قال سمع عمرو وسعيد بن جبير يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما قال من يرد لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بمصلحتك من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. اس نے کہا جی میرا مال وہ کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے نفع نہیں حاصل کر لیا، تو اگر تو سچا ہے تو یہ تیرے مہر، یعنی یہ عوض ہے اس نفع حاصل کرنے کا. اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بول کے تو پیسے لے رہے، وہ تو اور بعید ہے تیرے لیے کہ تو اسے اپنا مال واپس لے جی. چلے. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل كذب امراته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان. بنی اجلان کے جو دو لوگ تھے، سمجھ آ رہے، او عمر اور اس کی بیوی، اخوین تقریباً کہا گیا ہے.
تو ان کے درمیان آپ نے تفریق کی تھی. جی اللہ یعلم ان احدهما كاذب فعلمهما قائل يرددها ثلاث مرات فابيا ففرق بينهما. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن رسول الله كان امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم من ولدها ففرق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بینہما والحق الولد بالمرأة. ٹھیک ہو گیا. شک فی الولد، بچے میں شک ہو جائے کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے تو اس کی نفی جائز ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، شک کی بنا پہ نفی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ تیقن نہ ہو. امام شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ شک کی بنا پہ جائز ہے، لیکن جب ساتھ کوئی اور قرینہ مل جائے. سمجھ آ رہی؟ شک کی بنا پہ نفی ٹھیک ہے، لیکن جب ساتھ قرینہ مل جائے. مثلا اب اس کا جو رنگ ہے بچے کا، وہ مثال کے طور پہ زانی کی طرح ہو، تو یہ ایک اور قرینہ ساتھ مل گیا. یعنی ایک تو یہ شک ہے نا کہ یہ شور کا نہیں، ساتھ یہ بھی شک مل گیا کہ یہ رنگ میں بھی اس کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے اس کی نفی کرنا جو ہے نا وہ درست ہے. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ جس میں کوئی ایسا شک جو کہ متعلق بالزانی ہو، اور امام احمد کہتے ہیں مطلقاً کوئی بھی شک یعنی ڈبل شک آ جائے تو پھر اس کی بنا پہ نفی کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. احناف کے یہاں شک کی بنا پہ نفی جائز نہیں ہے. تو یہ بظاہر احناف کی دلیل ہے. جی چلیں. قال حدثنا ابو خلف قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث فزاد فقال ان امرأتي جاءت بولد اسود فقال هل لك من كبير قال نعم قال ما الوان اس کا رنگ کیا ہے؟ جی فهل فيها من اولى قال ان فيها جی قال فانا تراه اس میں کوئی گندم گو کلر کا ہے اونٹ؟ جی اس نے کہا اس میں نفیہ لبرقن، اس میں تو کئی گندم کلر کے اونٹ ہیں. جی قال عسان يكون نزع علم قال وهذا عسان يكون نزع علم. اس نے کہا شاید کہ اس کو کوئی رگ کھینچ لائی ہے اس کلر کو، یعنی اس کے بڑوں میں کوئی اس طرح کا کلر ہوگا. تو آپ نے فرمایا تو ادھر بھی تو ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو شک کی بنا پہ نفی جائز نہیں ہے کہ شور یہ کہے کہ یہ بچہ میرے اوپر نہیں ہے یا میری طرح نہیں ہے، تو یہ شک ہو گیا نا. یا کوئی اور شک ہو جائے ویسے بندے کو بیوی کے بارے میں، سمجھ آ رہی کہ اس کے عادات ٹھیک نہیں ہے، تو اب نفی کرے، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے. یہ احناف کا مذہب ہے. اور باقی شوافی اور حنابلہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر کئی شک جمع ہو جائیں تو پھر نفی کی جا سکتی ہے. جی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري باسناد ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بان ينفيه. جی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكره. کلر کے اعتبار سے اس کو شک ہو گیا کہ یہ میرا نہیں ہے. اور پچھلی روایت میں کیا ہے، وہ تعریض کر رہا تھا کہ وہ اس کو نفی کرے. جی چلے. باب التغلیظ فی الانتحال. جو آدمی بلا وجہ اپنے بیٹے کی نفی کرے تو اس کے بارے میں وعید آ رہی ہے کہ بلا وجہ اپنی بیوی پہ تہمت لگانا اور اپنے بچے کو اپنے سے نفی کرنا یہ درست نہیں ہے. جی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس جو ان میں سے نہیں ہے اس کو داخل کرے. ظاہر بات ہے زنا کے بچے کو مطلب وہ شامل کرے. جی فليست من الله في شيء یہ اللہ سے کسی معاملے میں بھی نہیں ہے. جی ولن يدخلها الله اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا ہر کسی. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفزعه على رؤوس الأولين والآخرين. اور جو بھی مرد اپنے بچے کا انکار کرے اور وہ اس کی طرف وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے بچے کی طرف کہ یہ اسی کا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اب اس سے پردہ کرے گا اور اس کو پہلو اور آخروں کے اندر کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا. بندہ آدمی کی طرف بچے کی طرف دیکھ رہا ہے، مطلب اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. باقی اس میں مختلف تعویلیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی عام تعویل جو ذہن میں پیچھے بھی آپ کو بتائی ہے
کہ یہ اس کی جزائے اصلی کا بیان ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی جو تخفیف کا ذکر ہے باقی نصوص سے جو ثابت ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے، بات سمجھ آ رہی؟ باقی علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ تغلیظ ہے، تشدید ہے یا مستحل پر محمول ہے۔ جی چلیں۔ باب في ادعاء ولد الزنا جی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن ابي الزياد قال حدثني بعض اصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا ساعة في الاسلام لم ساعة الجاهلية فقد ضحك بعصمته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث۔ باب فی ادعاء ولد الزنا، زمانۂ جاہلیت میں باندیوں کو باقاعدہ زنا کے ذریعے سے کاروبار کروایا جاتا تھا، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس میں جو بچے ہوتے تھے تو اس کا جو انتساب ہوتا تھا وہ کئی دفعہ زانی کی طرف ہوتا تھا اکثر اوقات، سمجھ آ رہی؟ اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ خود جو مالک ہے وہ کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت کے کئی نسب کے اس بات کے بھی طریقے تھے اور زنا کے بھی کئی طریقے تھے، نکاح کے بھی کئی طریقے تھے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک مملوکہ ہے جس سے زنا ہوا ہے اور اس کے اندر مالک کا جھگڑا اور زانی کا جھگڑا ہو جائے کہ یہ کس کا ہونا چاہیے، تو اس کا ذکر شریعت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ الولد للفراش، سمجھا؟ شریعت نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے، سمجھا؟ وللآہر الحجر، آہر زانی اگر شادی شدہ اس کے لیے پتھر ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑے، سمجھ آ رہی ہے؟ حجر کا معنی کہ زانی وہ خالی رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ باقی فراش جو ہے وہ تین قسم کا ہے، ایک فراش ضعیف ہے، ایک فراش قوی ہے اور ایک فراش متوسط ہے۔ آگے الولد للفراش میں وہ وہاں پہ ذکر کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ آ رہا ہے، دیکھیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا مساعات فی الاسلام، اسلام کے اندر آ کے زنا کا کوئی کاروبار نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ من ساعا فی الجاہلیتی، جو آدمی جاہلیت کے اندر مساعات کرے یعنی زنا کا کاروبار کرے، فقد لاحقا، تو وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس سے تو وہ اپنے اسبات کے ساتھ لاحق ہوگا جو اس کے رشتہ دار ہیں۔ اور جس نے ایک بچے کا دعویٰ کیا من غیر رشتۃ، جو کہ زنا سے ہے، سمجھ آ رہی؟ ولد رشدہ وہ ہوتا ہے جو صحیح ثابت النسب ہو، اور ولد زنیہ یا زنیہ یا غیر رشتہ وہ ہوتا ہے جو زنا سے ہو۔ اور جس نے ایک ایسے بچے کا دعویٰ کیا جو زنا سے ہے تو نہ وہ وارث ہوگا اور نہ اس کو وارث بنایا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو حاصل کیا نکلا کہ اسلام کے اندر مساعات، زنا باندیوں سے کروانا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور بچہ جو ہے اس کو لاحق کیا جائے گا اپنے اسبات کے ساتھ، یعنی اس بچے کا جو والد ہوگا، جو مالک ہوگا، یعنی تو وہ اس کے ساتھ لاحق ہوگا، یعنی یہ جو باندی ہے یہ ام ولدہ بن جائے گی اس مالک کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی جو اسلام کے اندر جاہلیت کے اندر جو مساعات کی صورت تھی، سمجھ آ رہی؟ کہ لونڈیوں کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے، بچے پیدا کرواتے تھے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر اپنی مرضی سے وہ جس کے ذمے چاہے وہ عورت اپنا بچہ لگا دے، تو اس طرح کی کوئی سائز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن راشد وهو اشبه عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له الدعاء وورثته، فقال ان كل من كان من امة يملكها ثم اصابها فقد لاحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث وما ادرك بالميراث نبي فله نصيبه،
ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاقر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد لزمية من حرة كان أمة. یہ اس کا سمجھے ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہر مستلحق جس کا لحوق طلب کیا گیا، زانی کہتا ہے یہ میرا ہے، استلحقہ اس کا استلحاق طلب کیا گیا اس کے باپ کے بعد، یعنی باپ فوت ہو گیا ہے، الذی یدعی لہ جس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا تھا، سمجھ آ رہی، ادعاہ ورثتہ دعویٰ کیا ہے اس کا اس کے ورثہ نے، یعنی جو اس باپ کے ورثہ تھے انہوں نے اس کا کیا کیا ہے، دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ ورثہ کا رہے گا یا اس مستلحق جو ہے اس کا ہو جائے گا، یعنی زانی کا؟ تو آپ نے فیصلہ کیا نہ کل من کانا، ہر وہ جو کسی باندی سے ہو، یملک جس کا آدمی مالک تھا جب اس نے اس سے جماع کیا، تو فقط لاحق کا وہ لاحق ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جس نے اس کا استلحاق کیا ہے، یعنی مالک کا، سمجھ آ رہی، مالک کا ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا اور نہیں ہوگا اس کے لیے اس سے جو تقسیم کیا گیا اس سے پہلے میراث سے، اس سے پہلے جو میراث تقسیم ہوگی وہ اس کی کوئی حق نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَكَ اور جو اس نے پالے میراث سے جو بھی نہیں تقسیم کیا گیا تو اس کے لیے اس کا بھی حصہ ہوگا۔ وَلَا يَلْحَقُ اور اس کو لاحق نہیں کیا گیا، نہیں لاحق کیا جائے گا جبکہ اس کا باپ جس کی طرف اس کے منسوب ہو رہا ہے وہ اس نے انکار کر دیا، وہ مالک نے انکار کیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، چونکہ باندی کا فراش سے ضعیف ہے نا، انکار سے انکار ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب اس کے باپ کا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ اور اگر یہ باندی سے ہے، ایسی باندی سے جس کا بندہ مالک نہیں، یا آزاد عورت سے ہے جس سے اس نے زنا کیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا زانی کے ساتھ، اور نہ وارث ہوگا، اگرچہ وہ جس کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ اس کا دعویٰ بھی کرے کہ یہ میرا ہے، تب بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ حرہ سے ہے نا، یہ ایسی باندی سے جس کا مالک نہیں، یہ والد زنیہ ہے، زنا کا بچہ ہے، چاہے وہ آزاد سے ہو یا باندی سے ہو۔ تو حاصل کیا ہوا، یہاں پہ پیچھے دو لفظ ہے قضا کے، پہلا جو قضا ہے یہ ایسے سمجھے کہ ایک سوال ہے، اور پھر اگلا جو قضا ہے یہ سمجھے کہ بمنزل جواب کے ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ہر مستلحق جس کا استلحاق لحوق طلب کیا ہے، کس نے طلب کیا ہے؟ اس مالک کے ورثہ نے، کہ یہ ہمارا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو حاصل کیا نکلا اس مسئلے کا یا اس ترجمے کا، کہ جو باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ جس کی طرف منسوب ہو رہا ہے بچہ، اگر تو وہ باندی اسی کی مالک تھی اور اس نے اپنی زندگی میں اس کا اقرار بھی کیا ہے، یہ اقرار نہیں کیا لیکن نفی نہیں کی، ورثہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، تو یہ اسی کا ہوگا، مالک کا۔ لیکن اگر اس نے انکار کر دیا کہ میرا نہیں، تو اب اس کا نہیں ہوگا، اگرچہ ورثہ دعویٰ بھی کریں کہ یہ ہمارا ہے۔ باقی اگر زنا سے ہے، حرہ سے پیدا ہوا ہے یا غیر مملوکہ باندی سے پیدا ہوا ہے، تو پھر اب یہ اس منسوب ہونے والے کی طرف کا یہ بچہ نہیں ہے، منسوب لہو کا نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اگرچہ وہ دعویٰ بھی کرے تب بھی اس کا نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس کی باندی ملک میں ہی نہیں تھی یا وہ حرہ تھی، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا بچہ کیسے ہو گیا؟ تو حاصل کیا نکلا کہ ولد زنا کا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے زانی کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولد زنا جو ہے اس کی نسبت ہوگی اس کے مالک کی طرف ہی، جب کہ وہ اس کا دعویٰ کرے یا اس کی نفی نہ کرے، بہی صورت کہ وہ مر جائے اور نفی نہ کرے، اب اس کا ہوگا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابي عن محمد بن راشد بن ومعناه زاد وهو ولد زنا۔ یہاں پہ ایک زیادہ آگے راوی نے لفظ ذکر کیے جی، کہ یہ زنا کا بچہ ہے اس کی ماں والوں کے لیے ہے جی، جو بھی وہ ہوں، سمجھ آ رہی، چاہے وہ جو بھی وہ ہوں، چاہے یہ ماں حرہ ہو یا باندی ہو، تو ولد زنا کس کا ہوگا؟ لأہل ام ہی ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔
وذلك فيما استنفق ولد یہ اس صورت میں ہے، ان چیزوں میں تھا جو کہ ان فیصلوں میں ان بچوں میں جن کا استحلاق لوگ طلب کیا جاتا تھا اسلام کے شروع میں، تو یہ فیصلہ ہو گیا جی۔ فما اقتسم من مال قبل الاسلام فقد مزا، باقی جو مال تقسیم کیا گیا اسلام سے پہلے تو وہ اس کے معاملات الگ ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو تقسیم ہو چکی ہے معاملات کی، اس کو اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اب جب اسلام آ گیا اور اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الولد للفراش ہے، سمجھ آ رہی، مطلب صاحب فراش کا ہے جب کہ وہ معلوم ہو یا وہ دعویٰ کرے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ماں کا ہے، تو اب اس کے بعد جو مال کی تقسیم ہے تو وہ اس کے اعتبار سے ہوگی جی۔ چلیں، باب فی القافة وبه قال قافہ قائف کی جمع ہے، قائف کہتے ہیں جو کہ نشانات کے ذریعے سے کیا فشناسی سے ہے، علامات کے ذریعے سے چیز پر حکم لگانا، تو اس کیا فشناسی کا کیا حکم ہے؟ جمہور تو اس کے قائل ہیں، شوافی وغیرہ اس کے قائل ہیں کیا فشناسی کے، کہ اس کے ذریعے سے حکم، یعنی مطلب بچے کے نسب کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی ہو سکتی ہے، اور احناف اس کے قائل نہیں ہے کیا فشناسی کے۔ باقی یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے یہ بظاہر جمہور کی دلیل ہے کہ آپ نے کیا فشناسی کی بنا پہ ایک بات کی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بطور تائید کے اس کو لیا کیا فشناسی کو، اصلاً اس کو نہیں لیا جی۔ چلیں، حدثنا مسدد وعثمان بن ابي شيبه قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، میرے اوپر نبی الاسلام داخل ہوئے مسدد وعثمان يوما مسرورا خوشی جی، خوش ہو کر جی، فقال اي عائشه آپ کے چہرے کی علامات اور خطوط نظر آ رہے تھے، اور بندہ چہرہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے نا تو علامات کیا ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں جی۔ الم تر ان مجززا المدلجي راى زيدا واسامه قد قطعا رؤوسهما ببدر، انہوں نے اپنے سر چادر میں ڈانپے ہوئے تھے جی، اقدام ظاہر تھے، بعض سے ہیں، چونکہ مشرکین نے یہ شور کیا ہوا تھا کہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں، چونکہ حضرت زید خوبصورت تھے اور اسامہ کالے کلر کے تھے جی۔ قال ابو داود كان اسامه اسود وكان زيد ابيض، ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن شهاب بن اسناد ومعناه قال تبرك اصحابه، ٹھیک ہو گیا۔ باب من قال بالقرآن اذا تنازعوا في البلد، قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا بچے کے والے سے، تو اس کا کیا حکم ہے، سمجھ آ رہی؟ تو نبی الاسلام نے یہاں پہ قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا ہے، آگے حضرت علی کا فیصلہ منقول ہے، تو جمہور احناف تو نہ کیا فشناسی کے قائل ہے نہ قرآن کے قائل ہے، جمہور کیا فشناسی کے قائل ہے لیکن قرآن کی قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب ان کے اوپر بھی یہ دلیل بنے گا کہ بھئی یہاں پہ آپ نے قرآن کیا ہے تو آپ نے کیا فشناسی پہ عمل کیوں نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ جو دو واقعات ہیں ان میں تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہ واقعہ تو حال لا عموم لہا کے قبیل سے ہے، یا یوں کہہ لے بالفاظ دیگر کہ یہ اصلاح ذات البین کے قبیلے سے ہے، بطور صلح کے معاملہ تھا، سمجھ آ رہی؟ بطور حکم اور تحکیم کے نہیں ہے، آ رہی سمجھ جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الاجلحي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن، یمن سے ایک آدمی آیا جی، ان ثلاثه نفر من اهل یمن کے 3 آدمی جی يختصمون حضرت علی کے پاس آئے اور جھگڑا کرنے لگے ایک بچے کے بارے میں، وقعوا على امرأة في كفر واحد، ایک ہی طور میں ان سب نے جمع کیا تھا ایک عورت سے، كان الاثنين منهما حضرت علی نے 2 سے کہا ان میں سے جی، طيبا بالولد لهذا، طیبم بالولد لہذا، تم دونوں خوش ہو جاؤ بچے کے لیے اس تیسرے کے بارے میں، یعنی تم بچہ اس تیسرے کو دے دو جی، وہ دونوں غصے میں ہو گئے جی، تم یہ بچہ اس کو دے دو، پھر 2 کو لیا کہا تم اپنا بچہ اس کے والے کر دو، مطلب اپنے نکل جاؤ بیچ میں سے جی، باقی 2 کو کہا کہ تم اس کو دے دو جی، یعنی ہر ایک 2 کو لیا اور کہا کہ اس کو دے دو، اس کو دے دو جی۔ پھر یہ فیصلہ کیا کہ تم آپس میں شریک ہو جی، جھگڑا کر رہے ہو جی، میں قرعہ ڈالتا ہوں تمہارے درمیان، بچہ اس کا ہو جائے گا، دیت کے 2 ثلث یعنی قیمت دے دے گا
سمجھ آ رہا ہے؟ بچہ اس کا ہو جائے گا، باقی جو ہے وہ جو ہے باقیوں کو 2 ثلث کی قیمت دے دے گا جی۔ فأقرع بينهم فجعله لمن قرئ فزهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت أزراسه أو نواجذه، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک زہر ہونے لگے۔ سمجھ آ رہی جی چلیں۔ وفي قال حدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن أبي هريرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على فرد في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال کیا تم اقرار کرتے ہو اس بچے کا تیسرے کی؟ وہی تیبا کے معنی جو پیچھے گزر چکے جی۔ فسألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا فأقرأ بينهم قال لا لا نہیں جی۔ الذي صار عليه القرعة وجعل عليه ثلث الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك حتى بدت نبی علیہ السلام سے یہاں تک کہ نواجز، پیچھے ازراز تھے، ازراز داڑھوں کو کہتے ہیں، اور نواجز نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن سلمة سمع عن الخليل او ابن الخليل قال اتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هذا الولد في صلاة النهر لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد۔ ایک تو یہ تعویل جو کی تھی وہ آپ کو بتائی، دوسرا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے چونکہ اس کے اندر اضطراب آ رہا ہے۔ بعض روات اس روایت کو موقوف ذکر کر رہے ہیں اور بعض موقوف ذکر کر رہے ہیں، اور فیصلے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف آ رہا ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ ضعیف روایت ہے جی چلیں۔ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها اهل الجاهليه۔ اہل جاہلیت آپس میں جو نکاح کرتے تھے، ویسے تو تقریباً 10 کے قریب بتائے گئے ہیں، علماء نے بتائے، یہاں پہ چند کا ذکر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ ان چند کے علاوہ نکاح موقت بھی ہے، نکاح متع بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ نکاح شغار بھی ہے، وہ ساری قسمیں ہیں، یہاں پہ چند کا ذکر ہے جی چلیں۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح كان في الجاهلية على 4 4 قسموں کے نکاح تھے نكاح منها نكاح الناس يوم جو آج لوگ نکاح کرتے ہیں۔ آدمی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اس آدمی کی طرف، اس کی جو ولیہ ہے اس کا جی جی، فیصدقها اس کو مہر دیتا ہے، پھر وہ اس سے نکاح کرتا ہے جی۔ اپنی حیض سے پاک ہو جائے جی، فلاں کی طرف جا جی، فاستبذی اس سے جماع طلب کر، نفع طلب کر، اس سے جماع کروا جی۔ زوج الگ رہتا اور اس سے کبھی بھی نہ چھوتا جی۔ یہ عورت اس سے حاملہ ہو جاتی جس سے اسے نفع حاصل کیا، اور جیسے آج کل جانوروں میں کہتے ہیں نا اچھا سانڈ ہو بچہ اچھا آئے گا، تو اس طریقے سے اولاد پیدا کروائی جاتی تھی جی۔ اب اس کا زوج اس سے جماع کرتا اگر پسند ہوتا، فی نجابت الولد عمدہ بچے کے اندر رغبت کے طور پہ جی۔ یہ نکاح استبزاء ہے، استبزاء جی۔ 10 کے قریب لوگ جمع ہو جاتے جی، سب اس سے جماع کرتے، جب وہ حاملہ ہو جاتی اور وہ وضع عمل کر لیتی جی، وضع عمل کے بعد چند راتیں گزر جاتی تو ان کی طرف پیغام بھیجتی، تو کہ ان میں سے طاقت نہیں رکھتا جی کہ وہ نہ آتا، سب آتے جی، اس عورت کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تمہیں پتہ ہے سب نے جماع کیا ہے جی۔ وہ کسی کو بھی کہہ دیتی یہ تیرا بیٹا ہے جی جی، پس وہ نام لیتی جس کو وہ پسند سمجھتی اس کے نام کے ساتھ جی، تو یہ بچہ اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے جی۔ لا تمتانی جو بھی آتا یہ عورت ان کو منع نہیں کر سکتی تھی جی۔ یہ زانیہ عورتیں تھیں جو انہوں نے گاڑے ہوئے تھے جی اپنے دروازوں پہ جھنڈے، یہ علامت تھی جو وہاں پہ آنا چاہے داخل ہو ان پر جی، تو اس کے جمع جی۔ اب وہ ان کو بلاتے قائفین کو، کیا فشناس لوگوں کو جی جی، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے کہ یہ اس کا ہو سکتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بچے کو لاحق کرتے جی۔ فلتاتہو
سمجھ آ رہی؟ جس کے بارے میں یہ سمجھتے فلتاتا ہو تو یہ بچہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا، سمجھ آ رہی؟ جی، اور اسی کا بیٹا بلایا جاتا، جی، وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اہل الجاہلیت کلہ الا نکاح اہل الاسلام اليوم۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب الولد للفراش۔ فراش جو ہے بستر کو کہتے ہیں۔ فراش تین قسم پہ ہیں، ایک فراش ضعیف ہے، ایک فراش متوسط ہے، اور ایک فراش قوی ہے۔ فراش قوی تو بیوی کا بستر ہے، سمجھ آ رہی، کہ نفی سے نفی نہیں ہوتا جب تک کہ لعان نہ کرے، اور بغیر دعوے کے ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ فراش متوسط ہے ام ولد کا فراش، کہ پہلی دفعہ دعوے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فراش ضعیف یہ کس کا ہے؟ باندی کا، سمجھ آ رہی، کہ ابتدا میں اس بات کے لیے دعوے کی ضرورت ہے اور نفی کرنے سے نفی بھی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی یہ جو فراش ہے یہ نفس عقد سے واقع ثابت ہو جاتا ہے یا جماع سے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں نفس عقد سے ہی فراش ثابت ہو جاتا ہے بغیر جماع کے، اور جمہور کے ہاں امکان جماع کے ساتھ یہ فراش ثابت ہے۔ مثلا کسی عورت سے نکاح کیا تو امکان جماع ہونا چاہیے، یہ نہیں امریکہ میں لڑکا ہے لڑکی ادھر ہے، امکان جماع تو نہیں، نکاح ہی صرف ہوا ہے، تو اب جب ہوا ہے تو یہ فراش نہیں، اس لیے ان کے ہاں اس طرح بچہ ہونے سے وہ شور کا نہیں ہوگا۔ اور احناف کیا امکان عقد، امکان لقاء ضروری نہیں ہے، سمجھ آ رہی، وہ عقد ہی فراش ہے، فراش کا سبب ہے، لہٰذا اس لحاظ سے وہ فراش ہو گیا، سمجھ آ رہی، کہ فراش کا ثبوت وہ نفس عقد کے ساتھ ہے اور یا پھر امکان جماع کے ساتھ ہے، تو جمہور کیا امکان جماع کی کیا ہے قید ضروری ہے۔ جی چلیں ہاں۔ وفي قال حدثنا سيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثنا سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة۔ یہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی وقاص ان دونوں نے جھگڑا کیا۔ عبد بن زمعہ نے کیا کہا کہ یہ میرا ہے، اور سعد بن وقاص نے کہا کہ یہ میرے بھائی کیا، یہ میرا بھتیجا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا جو مالک ہے اس کا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، اور باقی جو دعویٰ کر رہے تھے جس نے جماع کیا تھا جاہلیت میں اس باندی کے ساتھ سعد بن وقاص کے بھائی نے، سمجھ آ رہی، تو شبہ یہ تھا کہ شاید اس سے ہے، بلکہ بظاہر لگ بھی اس کی طرح رہا تھا، تو آپ نے احتیاطاً حضرت سودا سے کہا کہ آپ پردہ کرو، یعنی ہے تو وہ حضرت سودا کا بھائی، کیونکہ عبد ابن زمعہ کا بھائی ہوا تو سودا کا بھائی ہو گیا، کیونکہ یہ بھی حضرت سودا ابن زمعہ ہی ہے، تو احتیاطاً آپ نے پردے کا حکم بھی دے دیا۔ بہرحال ثابت اس سے کیا ہوا کہ الولد للفراش۔ جی چلیں، دیکھیے سعد بن وقاص اور ابن زمعہ جھگڑا کر رہے ہیں ابن ابی امت زمعہ کے بارے میں۔ جی سعد نے کیا کہا، میرے بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی تھی، جی جب میں مکہ جاؤں تو ابن امت زمعہ کو میں دیکھوں، جی میں اس کو قبضہ کروں، کیونکہ اس کا بیٹا ہے اور تیرا بھتیجا ہے۔ جی جی یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی بنت، جی ابن امت ابی باپ کی باندی کا لڑکا ہے، جی اس کے، جی باپ، ٹھیک ہو، عتبہ کے مشابہ دیکھا آپ نے، ٹھیک ہو گیا، سودا اس سے پردہ کر، یعنی ہے تو تیرا بھائی ہے، عتبہ کے مشابہ ہے، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے زنا جو کیا تھا، سمجھ آ رہی، تو اس لیے احتیاطاً کہہ دیا کہ پردہ بھی کر۔ جی فلاں میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی ماں سے جاہلیت میں زمان۔ جی اسلام میں یہ جو زنا کے دعووں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دیوا فعلا خاص قسم کا دعویٰ کرنا، جی وہ ولد زنا کا ادعا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔
زوجني أهلي أمة له رومية میرے اہل نے میرا نکاح ایک باندی سے کرا دیا تھا جو رومی تھی جی. فوقعت عليها فولدت میں نے اسے جمع کیا، کالے رنگ کا بچہ اس نے میری طرح کا پیدا کیا، فسميته میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. ثم وقعت عليها فولدت غلام اس نے ایک اور لڑکا کالا جان دیا میری طرح کا، فسميته عبید اللہ رکھ دیا. ثم تبن لها غلام لأهل میرے اہل کا ایک غلام تھا، اس نے اس کو جو رومی تھا خراب کر دیا، تابعین خراب کر دیا جی، يقال له جس کا نام یوحنا تھا جی. فراتنها بلسان تو رومی زبان میں اس لڑکے نے اس لڑکی سے باتیں شروع کر دی جی. فولدت غلاما كأنه وزغ اس نے گویا کہ ایک چھپکلی پیدا کر دی، سمجھ آ رہی، یعنی مجھ سے ہٹ کے کوئی نئی صورت بیچ میں آ گئی جی. فقلت لها ما هذا میں نے اس سے کہا یہ کیا ہو گیا ہے جی. فقالت هذا اس نے کہا یہ یوحنا کیا ہے جی. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا جی دونوں نے اعتراف کر لیا جی، واقعتاً ایسے ہی ہے جی. يعني أن أقضي بينهما بقضاء رسول